آج ہم ایک بڑی دلچسپ کامیڈی کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ہنسانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہرا سوال بھی اٹھاتی ہے کہ بھائی غیرت کی اصل قیمت کیا ہے؟ چلیں اس کہانی کی تہوں میں اترتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے ایک گاؤں کی، ایک کامیڈی سکیچ جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اس نے مذاق کے پردے میں غیرت، خاندان اور زندگی کی جدوجہد جیسے بہت ہی سنگین موضوعات کو چھیڑا ہے۔ مطلب یہ وہ کہانی ہے جو ہنسائے گی بھی اور گہری سوچ میں بھی ڈال دے گی۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گھر کے اندر سے، جہاں ایک عام سا گھریلو جھگڑا چل رہا ہے، لیکن اس جھگڑے کی جڑیں بہت گہری ہیں، یعنی مشترکہ خاندانی نظام میں۔ اچھا، یہ مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کیا؟ یہ وہ نظام ہے جہاں کئی نسلیں ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہیں، والدین، ان کے شادی شدہ بیٹے، ان کے بچے سب ایک ساتھ۔ اب دیکھیں، جنوبی ایشیا میں یہ بہت عام ہے۔ یہ نظام جہاں ایک دوسرے کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، وہیں کبھی کبھی شدید قسم کے تناؤ اور لڑائی جھگڑے کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اب اس گھر میں ہمیں دو بالکل الگ الگ کہانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہے بیوی نوری، جسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی غلامی میں کٹ رہی ہے، اور دوسری طرف ہے اس کا سسر فلک شیر، جو سمجھتا ہے کہ یہ بہو تو ہمارا گھر توڑنے آئی ہے۔ اور ان دونوں کی جنگ کے بیچ میں کون پس رہا ہے؟ شوہر، رمزی۔ اب اس کی بیوی نے تو سیدھا سیدھا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ بھائی ہم تو الگ ہو رہے ہیں۔ اب رمزی کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک طرف بیوی اور اپنا گھر بسانے کا خواب، دوسری طرف ماں باپ، جائے تو جائے کہاں؟ اب اس ساری لڑائی اور تانوں سے تنگ آ کر اور کچھ اپنی مردانہ انا کے چکر میں رمزی ایک ایسا جذباتی اور سچ پوچھیں تو احمقانہ قدم اٹھا لیتا ہے جس کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بس یہ قسم کھا لی اس نے، اگر میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں تو آج رات اپنی کمائی کا کھانا کھانے تک ایک نوالا نہیں کھاؤں گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ قسم ہے جو پوری کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے آتی ہے۔ یہ غیرت کے نام پر کیا گیا ایک ایسا وعدہ تھا جسے نبھانا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہونے والا تھا۔ تو جناب، قسم تو کھا لی، اب اپنی بیوی اور بہن کو ساتھ لے کر رمزی گھر سے نکل پڑتا ہے اپنی قسمت بنانے، اپنی غیرت کا بھرم رکھنے۔ لیکن باہر کی دنیا گھر جیسی نہیں ہوتی۔ حقیقت سے اس کا ٹکراؤ بہت جلد اور بہت بری طرح ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کی بیوی تو بڑے خواب دیکھ رہی ہے، کہتی ہے کسی بینک میں اچھی سی باعزت نوکری کر لو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رمزی تو صرف تیسری جماعت پاس ہے، اسے چپڑاسی سے اونچی نوکری بھلا کون دیتا؟ یہیں پر اس کے منصوبے میں پہلی درار پڑ جاتی ہے۔ اب کام کی تلاش کرتے کرتے یہ لوگ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کہانی میں ایک بالکل ہی عجیب و غریب موڑ آ جاتا ہے۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے خواجہ سرا فنکاروں کے ایک گروپ سے، اور وہ لوگ اسے کیا پیشکش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تمہاری مونچھیں صاف کر دیں گے، ایک پیارا سا فراک پہنائیں گے، اور پھر تم ہمارے ساتھ شادیوں پر ناچا کرنا۔ اب ذرا سوچیں، وہ نکلا تھا غیرت کے نام پر باعزت کام ڈھونڈنے، اور یہاں اسے ناچنے کی پیشکش ہو رہی ہے۔ اس کی انا اور حقیقت کے بیچ کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ پیشکش سن کر تو رمزی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ اتنا گھبرایا، اتنا غصہ ہوا کہ مایوسی میں اس کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جسے اس کی بیوی نے فوراً پکڑ لیا۔ وہ غصے میں چیختا ہے، یہ کتنا گھٹیا کام ہے، اس سے تو بہتر ہے میں گٹر صاف کر لوں۔ اور بس نادانستگی میں اس نے اس کام کا نام لے لیا جسے وہ دنیا کا سب سے نیچ کام سمجھتا تھا، اور یہی اس کا اگلا پڑاؤ بننے والا تھا۔ اس کی بیوی نے یہ سنتے ہی موقع پر چوکا مارا۔ وہ فوراً اس کے لیے کام ڈھونڈ لاتی ہے، اور کام بھی کیا، ایک بری طرح سے بند گٹر کی صفائی کا۔ اور یہ وہ گٹر تھا جسے شہر کے بڑے بڑے تجربہ کار مزدور بھی صاف نہیں کر پائے تھے۔ کام کی نوعیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک دوسرا آدمی اسے اپنے گھر کا گٹر صاف کرنے کے لیے 60,000 روپے اور ساتھ میں ایک بچھڑا تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ 60,000 روپے! مطلب یہ کام اتنا گندا اور مشکل تھا کہ کوئی اسے ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اب جب رمزی اس گٹر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں وہ اپنی ضد اور اپنی جھوٹی انا کی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ یہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ پہلے تو وہ بس اوزاروں کو اور اس
گندے گٹر کو دیکھتا رہتا ہے۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ضد، اس کی اپنی جھوٹی غیرت ہے جو اسے اس ذلت کی دلدل تک لے آئی ہے۔ اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جھوٹی غیرت پر خاندان، عاجزی اور اصل محنت کو ترجیح دے گا۔ وہ ٹوٹ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، مجھے میرے ابا کے پاس لے چلو، میں ان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ اس کی مکمل ہار بھی ہے اور ایک نئی شروعات بھی۔ وہ اپنی قسم توڑ دیتا ہے اور شکست مان کر لیکن ایک نیا سبق سیکھ کر گھر لوٹنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب کہانی اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، اور اس کی گھر واپسی پر جو ہوتا ہے نا، وہ صرف رمزی کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے غیرت کے معنی ہی بدل دیتا ہے۔ اور اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اسے تانے دیتا ہے، اسے شرمندہ کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کھلے دل سے اپنے بیٹے کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے، اب جب تمہیں احساس ہو ہی گیا ہے تو بس اب محنت کرو اور پیٹ بھر کر کھاؤ، گھر میں خوش آمدید میرے بیٹے۔ باپ سمجھ جاتا ہے کہ بیٹے نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے کہ اصل عزت غرور میں نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے میں ہے۔ تو اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ غیرت کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ ضدی انا یا خاندان سے الگ ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اصل غیرت تو عاجزی میں ہے، محنت کرنے میں ہے، اپنے خاندان کی کفالت کرنے اور ان کا حصہ بن کر رہنے میں ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رمزی کی ناکامی کی کہانی تھی یا اس کی کامیابی کی؟ ہاں، وہ اپنی قسم نبھانے میں ناکام رہا، لیکن گھر واپس آ کر اس نے خود کو اور زندگی میں اپنی اصل جگہ کو پہچانا۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جھوٹی انا کو یا رشتوں اور عاجزی کو۔